السلام علیکم جی، کیا حال احوال ہے میرے تمام بہن بھائیوں کے دیکھنے اور سننے والوں کے میری طرف سے صبح کا سلام قبول کیجیے جی۔ اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ انشاءاللہ، امید ہے اللہ کے گھر سے مجھے یہی۔ اور آج صبح کا آغاز ہی ہوا ہے جی، فاطمہ کو جب اسکول بھیجنا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس کے نیلز جو تھے وہ بہت گندے ہوئے تھے اور بڑھ گئے تھے۔ ویسے تو میں بہت خیال رکھتی ہوں کہ ٹائم سے ان کے نیلز وغیرہ کاٹتی رہوں، لیکن کبھی ہوتا ہے کہ نظر سے نہیں گزرتے، تو پھر اس کو نہلانے سے پہلے اور ریڈی کرانے سے پہلے میں نے اس کے نیلز جو ہیں وہ اچھے سے کاٹ دیے تھے۔ ابھی یہ جا رہی تھی جی بچوں کے ساتھ اسکول، اور میں ابھی تھوڑا سا سوؤں گی، تھوڑی دیر آرام کر کے پھر میں اٹھ جاؤں گی۔ اور صفائی ہو رہی تھی باہر کی جی، علی کا بھائی جو ہے بڑا، وہ آ گیا ہے ہمارے پاس کہ ابھی علی جو ہے وہ 2-3 دن کے بعد آئے گا، تو تب تک میں آپ کا کام جو ہے وہ کرتا ہوں۔ تو اس سے یہ ہے کہ چلے ہمارا بھی کام نہیں رکے گا، اور وہ بھی 1-2 دن اور وہاں پر مزید اپنے گھر میں جو ہے وہ گزار لے گا۔ گلی کی بھی صفائی ہو رہی تھی۔ گلی کی صفائی میں 2 مرتبہ کراتی ہوں اور لازمی کرواتی ہوں صبح اور شام، کیونکہ باہر تھوڑا کھلا علاقہ ہے یہ، اور اس میں مٹی دھول اور گند وغیرہ جو ہے وہ پھر اس طرح سے زیادہ پھیلتا ہے۔ اور میرا ہمیشہ سے یہ ماننا ہے کہ آپ کا گھر تو صاف ہونا ہی چاہیے، لیکن ساتھ میں راستہ اور گھر کے باہر کی جو جگہ ہے وہ بھی ضرور صاف ہونی چاہیے۔ اس سے آپ کی گھر کی نیٹنس کا اندازہ ہوتا ہے لوگوں کو، ورنہ ہر کوئی آپ کے گھر کے اندر تو انٹر ہو کر دیکھتا نہیں۔ اور پانی آج کل تو اتنی جلدی خشک ہو رہا ہے، پودوں کے اوپر ہم پانی لگاتے ہیں اور ساتھ ہی وہ خشک ہو جاتا ہے۔ گرمی کتنی پڑ رہی ہے اب آپ خود سوچئے، ابھی اپریل ہے، آگے مئی جون میں کیا بنے گا یہ تو اب اللہ ہی جانتا ہے۔ اور فاطمہ کو بھی اتنی گرمی لگتی ہے، میں تو سوچ رہی تھی اب اسکول والوں کو چھٹیاں دے دینی چاہیے، لیکن مئی میں ہوں گے ان کے فائنل پیپرز، اور پھر میرا خیال ہے کہ اس کو چھٹیاں ہو جائیں گی۔ چھوٹی کلاسز کو ذرا جلدی ہو جائیں گی، اور بڑی کلاسز کو میرا خیال ہے کہ کچھ دن ٹھہر کے وہ دیتے ہیں۔ تو چھوٹے بچے تو آپ کو پتہ ہے کہ ویسے بھی بہت نازک ہوتے ہیں۔ تو یہ ہو رہی تھی جی ہمارے گھر کی صفائی ستھرائی، ساتھ میں چل رہے تھے باقی کے روٹین کے کام۔ فاطمہ کا لنچ جو ہے وہ ہمیں اس کو چھوڑ کر 2 گھنٹے کے بعد ہی بھیجنا ہوتا ہے۔ 8 بجے وہ اسکول جاتی ہے اور 10 بجے ہمیں اس کا لنچ پریپیئر کرنا ہوتا ہے، اور آج اس کے لیے لنچ میں بنے گا جی برگر اور شامی کباب جو میں نے گھر پہ بنا کے رکھے ہوئے تھے چکن کے اور آلو کے۔ اور برگر بن میں لائی تھی بازار سے، اور میں نے بچی سے بولا ہے کہ اس میں آپ نے پیاز نہیں لگانا، وہ نہیں کھاتی، اور مائونیز وغیرہ نہیں لگانی، سمپل اس میں کباب، کیچپ اور انڈے کی ٹکی بنا کر رکھ دیں گے، اور ساتھ میں احتیاطاً فرائز بھی بھیج رہی ہوں، کیونکہ اگر وہ برگر نہیں کھائے گی تو پھر یہ ہے کہ فرائز کھا لے گی، کچھ نہ کچھ تو اس کے پیٹ میں جائے گا۔ تو آج کل میں سوچ رہی ہوں کچھ ڈفرینٹ لنچ جو ہیں وہ ٹرائی کرتی ہوں، جو بھی ان میں سے ٹھیک بیٹھ گیا تو پھر وہ انشاءاللہ نیکسٹ بھی بھیج دیا کریں گے۔ اور کپڑے دھل رہے تھے جی ہمارے۔ آپ لوگ سنائیں، آپ لوگوں کے کیا حال احوال ہیں؟ آج میں آپ لوگوں کو اپنے ولاگ میں بتاؤں گی ایک ایسی منت کے بارے میں جو کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگی جب ان کے دونوں بچے جو تھے وہ کافی بیمار ہو گئے، امام حسن اور حسین، تو بڑی پریشان ہو گئی وہ، تو اللہ تعالیٰ سے کیا منت مانگی انہوں نے کہ اللہ نے اگلے 3 دنوں میں ہی ان کے بچے جو ہیں وہ ٹھیک کر دیے اور ان کی حاجت جو ہے وہ پوری ہو گئی۔ تو اس سے یہ ثابت ہے کہ یہ منت ہماری جو عورتوں کی سردار ہوں گی جنت میں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ منت ہے۔ اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اس منت کو مانگنے کے بعد، وہ ساری تفصیل میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ تھوڑا آگے چل کر آپ میرے ساتھ رہیے گا، اور تمام ان بہن بھائیوں کا پھر سے شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے ہمارے چینل کو دیکھا، سبسکرائب کیا اور ہمارے ساتھ جڑ گئے، ہماری فیملی کا حصہ بن گئے، اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ لوگ بھی چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اس کو شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے کسی عزیز رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کا مسئلہ حل ہو جائے اور وہ بھی آپ کو دعائیں دیں، اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ بچوں کے کپڑوں کی الماری تو ہمیں ہر دوسرے تیسرے دن ٹھیک کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اس میں چیزیں جو ہیں وہ بکھیر کے رکھ دیتے ہیں۔ اگر تو خواتین جو خود کام کرتی ہیں گھر کے،
ان کے لیے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جنہوں نے ملازم رکھے ہوئے ہیں پرماننٹ، ان کو پتہ ہوگا کہ آپ جتنا مرضی ان کو گائیڈ کرتے رہیں، لیکن یہ لوگ پھر بھی اپنی مرضی کرتے ہیں، اور یہاں سے چیز اٹھا کر آپ دیں ان کو اپنے روم سے تو لے جا کر یہ دوسرے روم کی الماری میں تو لازمی بات ہے پھینک دیں گے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ اس کو سمیٹ کر سنبھال کر اچھے سے رکھ کر جائیں۔ تو بس کیا کریں جی، مجبوری ہے میری کہ میں اکیلی ہوں، بچے میرے چھوٹے ہیں اور گھر بھی ماشاءاللہ سے بڑا ہے، اس کو اکیلے میں مینیج نہیں کر سکتی، اور میرے ہسبینڈ بھی گھر پر نہیں ہوتے، مجھے پھر ہیلپرز کی ضرورت جو ہے وہ پڑتی ہے۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ سارا کام جو گھر کا ہے وہ خود نہیں کر سکتے، کچن وغیرہ کا کام تو میں خود کر لیتی ہوں، جتنا مجھ سے ہوتا ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کے لیے کھانا پکانا اور چیزیں پکانا وہ خود کروں۔ اور آج میں زردہ بھی بناؤں گی فاطمہ کے لیے، کیونکہ اس کو میوے والے یلو چاول بہت پسند ہیں، پلاؤ اتنے شوق سے نہیں کھاتی، تو میں نے سوچا کہ جو چیز اس کو پسند ہے وہ ہمیں اس کو کھلانی چاہیے، تو آج میں اس کے لیے زردہ بناؤں گی۔ کل میں نے اس لیے نہیں بنایا کہ ہماری کشمش جو ہے وہ میوہ وہ ختم ہوا تھا، اور فاطمہ اس کے بغیر چاول نہیں کھاتی، اس کو میوے کا بہت شوق ہے، اور میوے کے ساتھ ساتھ وہ بڑے شوق سے کھا لیتی ہے چاول۔ اور مٹی اتنی تھی گلی میں کہ میں نے ان سے کہا کہ پائپ لگا کر آپ ان کو دھو دیں، اس کو فرش کو، کیونکہ بہت زیادہ مٹی اڑ رہی تھی، اور وہی مٹی اڑ اڑ کے ہمارے رومز میں بھی آ رہی تھی، ہمارے کمروں میں بھی آ رہی تھی، تو اس لیے اس کو دھونا جو ہے واش کرنا وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو فاطمہ کا لنچ ہو رہا تھا جی تیار، 7 چپس بن رہے تھے، اس کا برگر بن رہا تھا، تو چلیے جی یہ کام ہم کریں گے ساتھ ساتھ، اور آپ ہمیں دیکھتے رہیے گا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں جی وہ منت کیا تھی اور کس طرح سے انہوں نے اس کو مانگا اور کیسے آپ نے کیا پڑھنا ہے۔ منت یہ تھی جی کہ جب امام حسن اور حسین جو تھے وہ بیمار ہو گئے، تو بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ منت مانگی کہ یا اللہ آپ میرے بچوں کو ٹھیک کر دیں تو میں 3 دن روزے رکھوں گی، اور اس 3 دنوں میں نماز حاجت پڑھوں گی اور نفل پڑھوں گی، اور آپ کے حضور دعا کروں گی اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو ٹھیک کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس منت کو، اس دعا کو قبول کیا اور ان کے بچوں کو بالکل ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ تو پھر انہوں نے 3 دن جو تھے وہ روزے رکھے، اگلے 3 دن جب ان کے بچے ٹھیک ہو گئے، اور روزہ رکھ کر ان کا معمول تھا کہ وہ اس 3 جو روزے انہوں نے رکھے تھے اس منت کے لیے اسپیشلی، اس میں وہ ایک نماز حاجت بھی پڑھتی رہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور وہ نفل ادا کرتی رہیں، اور نفل 2 رکعت جو آپ نے پڑھنے ہیں اس کے اندر کون سی آپ نے دعا مانگنی ہے، وہ دعا بھی میں آپ کو آپ کی اسکرین پر ابھی دوں گی، آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو آپ بھی اسی طرح سے اگر کسی بہت گہری مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اور آپ کا مسئلہ بھی کسی وظیفے سے حل نہیں ہو رہا، تو آپ لوگ بھی یہ منت مانگ لیجئے، اور منت آپ اس طرح مانگیے کہ 3 دن آپ روزے رکھیے، اپنی منت کے پورے ہونے سے پہلے روزے رکھیے، اور روزے رکھنے کے دوران آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ نے روزہ رکھنا ہو جس دن، سحری سے پہلے اٹھیے، اور تہجد کے وقت آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے حاجت کی نیت سے، اور آپ نے اس میں ایک دعا ہے میں آپ کو بھی بتاتی ہوں، دعائے حاجت، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مقبول ہیں وہ کلمات، اور اللہ کو بہت پسند ہیں، اور خاص طور پر علماء کرام نے اور بہت سی جگہوں پہ روایات ہیں کہ اس کو پڑھا حاجت کے لیے تو ان کی حاجت جو ہے وہ پوری ہوئی۔ اور اس میں یہ کہ وقت بھی تہجد کا ہو اور آپ نے روزہ رکھنا ہو۔ اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل کہ ٹائم نہیں بچتا اور روزے سے پہلے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، سحری میں وقت کم تھا، آپ لوگوں نے وہ کر لی سحری، تو پھر آپ ایسا کیجئے گا کہ افطاری کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس کو ضرور کرنا ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھیے، اور اس کے بعد آپ نے یہ آیت جو اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمات من کل بر والسلامات من کل اسم لا تدع ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا
قضیتہا یا ارحم الراحمین، یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور جب آپ یا ارحم الراحمین پر آئیں تو ان الفاظ کو آپ نے 3 مرتبہ دہرانا ہے، یعنی کہ آپ نے اس آیت کو، یہ جو پوری آپ نے دیکھی، اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن جب بھی آپ آخر میں تینوں مرتبہ پڑھتے ہوئے یا ارحم الراحمین پر آئیں تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے جو ہاتھ آپ نے اٹھائے ہوں گے دعا کے لیے، 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرانے ہیں، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اس کے بعد اس دعا کو دوبارہ سے پڑھنا ہے، 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اول و آخر درود پاک لازمی ہے، آپ 3 مرتبہ وہ پڑھیے۔ اللہ کے نبی پر جب آپ درود بھیجیں گے تو پھر آپ کی دعائیں جو ہیں وہ راستے میں نہیں بھٹکتی بلکہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ تو یہ ہو گیا جی، یہ آپ نے 3 دن روزے رکھنے ہیں حاجت کی نیت سے، اور ساتھ میں یہ نماز حاجت آپ نے پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز نفل تہجد کے وقت پڑھیں تو بہت افضل بات ہے۔ اگر تہجد میں سحری سے پہلے نہیں پڑھ سکتے تو آپ فجر کے بعد تو نہیں پڑھتے نفل، اس لیے آپ اس کو عشاء کے بعد پھر رکھیے گا، کیونکہ یہ جو 2 وقت ہوتے ہیں، عشاء کے بعد کا وقت تھوڑا سا لیٹ جب آپ عشاء پڑھتے ہیں اس کے بعد کا وقت، اور ایک تہجد کا وقت، یہ اللہ تعالیٰ کو رات کا یہ وقت بہت زیادہ پسند ہے، اور اس میں آپ کی دعائیں جو ہیں وہ زیادہ قبول ہوتی ہیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب لوگ آرام اور اپنی سکون کی نیند پوری کر رہے ہوتے ہیں، اور صرف وہ بندہ جاگتا ہے جس کو اپنے اللہ کے ساتھ لگاؤ ہو، لگن ہو، یا کوئی گہری پریشانی میں وہ مبتلا ہو اور اپنے رب کو وہ اس وقت پکارے تو اس کا رب اس کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اور ایک تہجد کی نماز کا اسپیشل ایک طریقہ، جس میں بھی حاجت کے لیے بہت ساری منتیں آپ کی پوری ہو سکتی ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو قریب ایک ولاگ میں وہ تفصیل سے بتاؤں گی، اور میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ وہ ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں زندگی کے، جو کہ میں نے خود اپنے اوپر آزمائی جو چیز، اور مجھے اس سے 100% فائدہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے میری مشکلات کو آسان کیا، میری حاجات کو پورا کیا، جن طریقوں سے اور جو بھی میں نے کیا، جس طرح سے ہوا، میں آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کروں گی۔ اور دبئی میں تھی تو مجھے ایک آنٹی تھی وہاں پر، انہوں نے ایک اسپیشل نماز جو تھی تہجد کے وقت کی وہ بتائی، جس میں کیا آیت پڑھنی ہے، کیا کرنا ہے۔ میرا ایک بہت سارا مشکل کام تھا وہاں پر، کچھ پیسے جو تھے کاروبار کے سلسلے میں وہاں ڈالے، وہ پھنس گئے تھے، اور کوئی ایسا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ ملیں گے واپس، اور ان نون کنٹری ہے، آپ کو پتہ ہے کہ عربی ہے وہاں پر، ہمیں ان کی زبان بھی نہیں آتی، انگلش تو وہ سمجھتے ہیں کسی حد تک، لیکن ایک نئے ملک کے عدالتی نظام کا بھی آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا، وہاں کے پولیس کا نظام کا بھی آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا، اور پھر خاص طور پر اگر کوئی عورت ہو جس کے ساتھ یہ مس ہیپ ہو، اور مرد تو ہوتے ہیں جو وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، وہ مسئلوں کو حل کر لیتے ہیں، لیکن یہ کہ میرے لیے بہت پرابلم ہوا، اور اللہ نے اس نماز وہ جو میں آپ کو بتاؤں گی اس سے میری مشکلات کو دور کیا۔ ابھی میں نے فاطمہ کا صدقہ دیا تھا، دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر سے چینی اور مسور کی دال ہم نے وار کر اس کے ٹیوشن جانے سے پہلے باہر کیڑوں مکوڑوں کو بچی نے ڈال دیا، کیونکہ آج فاطمہ جب سے اسکول سے آئی ہے آ کر پہلے اس نے بتایا کہ ماما میں وہاں پر سلائڈ سے گر گئی تھی اور میری ٹانگ پر چوٹ آئی ہے، بظاہر مجھے نظر تو نہیں آئی لیکن وہ درد کہہ رہی تھی۔ پھر گھر آ کر بھی 2-3 مرتبہ ایسا ہوا کہ بچہ جو ہے وہ گرنے لگا، اور بڑی مشکل سے ہم نے اس کو پکڑا، بیڈ سے گرنے لگی تھی بہت برے طریقے سے۔ تو جب بھی ایسا کوئی مسئلہ آپ کے بچوں کے ساتھ یا آپ کے ساتھ پیش آئے کہ بلا وجہ کی چوٹیں لگنا شروع ہو جائیں، تو یاد رکھیے گا یہ نظر بد بھی ہو سکتی ہے، اس کے کلمات ہیں اسپیشلی، وہ آپ پڑھ کر بچوں پر دم کریں، میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گی، اسپیشلی بچوں کی حفاظت کے لیے آپ نے ان کا حصار کیسے بنانا ہے اس کا طریقہ آپ کو بتاؤں گی، ساتھ میں وہ کلمات بھی بتا دوں گی، لیکن صدقہ تو آپ فوراً دے دیا کریں۔ اور جیسے میں ہمیشہ بتاتی ہوں، میں تو زیادہ تر صدقہ قریب پرندوں کو کوئی چیز ڈال دی، یا پھر آپ چینی اور چاول لے لیں، چینی اور دال لے لیں، اپنے بچوں کے اوپر سے وار کر وہ باہر کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیں، پرندوں کو کوئی اس طرح کا گوشت آپ ڈال دیں، اگر نہیں تو کسی کو آپ صدقہ دے سکتے ہیں باہر۔ میں نے فوراً اس کا صدقہ دیا، اور اس کے بعد الحمدللہ یہ بالکل ٹھیک ٹھاک رہی ہے رات تک۔ تو یہ ہے کہ صدقہ جو ہے وہ بری موت کو بھی ٹالتا ہے، صدقہ جو ہے وہ برے
معاملات کو بھی ٹالتا ہے اور آپ کے حق میں آسانیاں پیدا کرتا ہے اور آپ کے اوپر سے مشکلات کو ختم کرتا ہے. آپ کی زندگی کو کہتے ہیں کہ بڑھانے کے لیے بھی صدقہ جو ہے وہ بہت کام کرتا ہے. آپ کی عمر بھی اس سے بڑھتی ہے اور آپ کا رزق بھی اس سے بڑھتا ہے. تو کوشش کیا کریں آپ لوگ کہ ضرور صدقہ جو ہے وہ کیا کریں جتنی بھی حیثیت اور توفیق ہو اس کے مطابق. تو شام ہو گئی تھی جی، اور فاطمہ اور خدیجہ دونوں ابھی کھیل رہی تھیں. بس تھوڑا سا ٹائم یہ کھیلتی ہیں، اس کے بعد ہم جلدی اس کو سلا دیتے ہیں. اور اپنے کھلونے جو ہیں وہ اکٹھے کر کے بچی اس کو سکھا رہی تھی کہ فاطمہ اپنی چیزوں کو سمیٹا کرو، گند نہیں ڈالتے. یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بچوں کی تربیت کا حصہ ہوتی ہیں اور آپ کو ضرور کرنی چاہیے. چاہے جتنے بھی ہیلپرز ہوں آپ کے گھر میں اس چیز کی قائل ہوں کہ آپ کے بچے کو ہر کام آنا چاہیے. ہمارے ماں باپ نے ہمیں پڑھایا بھی اور ساتھ میں ہمیں ہر طرح کے کام جو تھے وہ سکھائے. الحمدللہ آج ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی زندگی میں. تو اپنے بچوں کو انڈیپینڈنٹ ہونا سکھائیے. جتنی بھی جلدی ہو زندگی میں اتنا ہی ان کے لیے بہتر ہے. تو فاطمہ ابھی سونے لگی تھی جی. آپ سے اجازت چاہوں گی، وقت ہو گیا ہے آپ سے رخصت لینے کا. کل ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ. بہت شکریہ آپ سب بہن بھائیوں کا جو ہمیں دیکھتے اور سنتے ہیں اور ہماری بات پر ٹرسٹ کرتے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی زندگی میں خوشیاں بھر دے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے اور جو کوئی بھی آپ کی جائز حاجت ہے اس کو اللہ تعالیٰ پورا کر دے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کل تک کے لیے کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.